بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال آج بھری عدالت میں کیوں رو پڑے، جذبات سے مغلوب ہو کر، اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے آج بھری عدالت میں ایک دھمکی بھی دی ہے۔ یہ دھمکی کس کو دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ سے جڑی ایک خبر کہ آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ایک سرکولر کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے سو موٹو نوٹسز کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کو روکنے کا حکم دیا تھا، اور بینچ بنانے کے حوالے سے کہ جب تک اس حوالے سے مناسب اصول، قوانین یا قواعد نہیں بنا دیے جاتے اس وقت تک اس پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ لیکن اس فیصلے کو، یعنی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا جو 2-1 کی اکثریت سے جو فیصلہ تھا، اس کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ایک سرکولر کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ ان دنوں کس طرف جا رہی ہے، کس قسم کا بحران سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے۔ ایک کے بعد دوسرا جج جو ہے وہ چیف جسٹس پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، کچھ اپنے زبانی باتوں سے، کچھ اپنے لکھے ہوئے فیصلوں سے، اختلافی نوٹ کے ذریعے۔ لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھا رہے ہیں۔ آج بھری عدالت میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے، اور اس موقع پر انہوں نے کچھ بڑی، جسے کہتے ہیں کہ جذبات سے بھری ایک تقریر کر دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 2 سال سے معزز جج صاحبان، یعنی بعض جج صاحبان اور ان کے اہل خانہ کو پنش کیا جا رہا ہے، سزا دی جا رہی ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مظاہر علی نقوی پر الزامات کے باوجود انہیں اپنے ساتھ بینچ میں اس لیے بٹھایا گیا کہ کسی کو پیغام دینا مقصود تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا جج جس پر الزامات لگ رہے ہوں، اور اس کے بعد ان کو ساتھ اس لیے بٹھایا گیا کہ کسی کو پیغام دینا تھا، ہماری فیملیز کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اس پہ میں ایک بات، میں ہی نہیں بلکہ قانونی ماہرین سے بھی بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جج، چاہے وہ سیشن جج ہو، ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، اگر وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کو اس وقت مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ اگر وہ غصے میں آ جاتا ہے اس کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر اس کو کسی وجہ سے اونگ آ رہی ہے، غنودگی چھا گئی ہے، تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے تو اس کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی انسان، بالآخر جج بھی انسان ہوتے ہیں، وہ غصے کی حالت میں سماعت نہیں کرنی چاہیے، غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، جذبات کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھری عدالت میں رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ آپ تھوڑے جذباتی نہیں ہوئے، آپ زیادہ جذباتی ہوئے۔ اب بات یہ ہے، اگر آپ کو اپنے اہل خانہ پر انگشت نمائی کی وجہ سے رونا آیا، یا آپ دیدہ ہو گئے یا جذباتی ہو گئے، آپ کو اپنے ساتھی ججوں پر الزامات کی وجہ سے آپ کے جذبات جو ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں رہے، اور پھر اس موقع پر چیف جسٹس نے جو دھمکی دی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دھمکی کیا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ جناب، آپ کو اس وقت رونا نہیں آیا جب ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم کو 109 کے کیس میں، جس کی اب عدالت میں نظیریں بھی نہیں دی جاتی، اس کا حوالہ بھی نہیں دیا جاتا، پھانسی لگا دیا گیا؟ آپ کو اس وقت رونا نہیں آیا جب ملک کے منتخب وزیر اعظم کو
کوئی 45 سیکنڈ کی سزا دے کر 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا، آپ کو اس وقت رونا نہیں آیا جس وقت آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم کو سسیلین مافیا کا خطاب دیتے تھے اور گاڈ فادر اور اس طرح کے خطابات دیتے تھے، پھر آپ نے اس وزیر اعظم کو نااہل کر دیا؟ آپ کو اس وقت رونا نہیں آیا یا اب آپ کو رونا نہیں آتا جو کہ بلوچستان اور ملک کے مختلف علاقوں کے جو مسنگ پرسنز ہیں، جو کئی سالوں سے ان کا عطا پتہ نہیں ہے اور وہ کیس بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ان پر آپ کو رونا نہیں آتا؟ ان ماؤں کے آنسوؤں پر آپ کے آنسو نہیں بہتے جن کے بچے ان سے 10 سال سے جدا ہیں؟ ان بیگمات کے، ان بیویوں کے، ان بچوں کے آنسوؤں پر آپ کو رونا نہیں آیا؟ نہ آتا ہے جن کے والدین یا جن کے شوہر جو ہیں وہ کتنے عرصے سے غائب ہیں اور ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ بے شمار اس طرح کے کیسز ہیں۔ لیکن بات وہی کہ جب آپ جذبات میں آ جائیں تو ایسے موقع پر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب چیف جسٹس کو واقعی یا تو مستعفی ہو جانا چاہیے یا خود کو اس بینچ سے الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب ان کے جذبات جو ہیں وہ آگے آ گئے ہیں۔ بظاہر ایسے لگ رہا تھا اور ان کی جو گفتگو تھی اس سے یہ بات عیاں ہو رہی تھی کہ اب ان کے دل میں کوئی انتقام کی آگ ہے، وہ کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اب جب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی صاحبزادی نے کوئی نوکری حاصل کی ہے، اس پر کوئی بات ہوئی ہے کسی کے بیٹوں کے حوالے سے، تو کیا آپ کو اس وقت احساس نہیں ہوا جب آپ نے ایک باپ کے سامنے جیل میں اس کی بیٹی کو گرفتار ہوتے دیکھا؟ اس وقت عدالت خاموش رہی۔ اب چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو میں نے نوٹ کیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں جناب کہ میں یہ بدلے کی دھمکی اس طرح انہوں نے دی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں چیف جسٹس سے ایک عام انسان بن جاؤں، یعنی چیف جسٹس ہوتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم نے بڑے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، اگر میں عام انسان بن گیا تو عام انسان سے مراد یہ ہے کہ آپ پھر کسی سے انتقام کی بات کریں گے، کوئی ایسی بات کریں جو کسی کو ناگوار گزر سکتی ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال میں اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک چیف جسٹس کو جو کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے عہدے پر براجمان ہے، ان کو یہ بات زیب دیتی ہے۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کو اس وقت احساس نہیں ہوا جب عدالت نے برطرف کیا شوکت عزیز صدیقی کو، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، بے گناہ اور بے تقصیر جسے ہم کہتے ہیں۔ آج شوکت عزیز صدیقی نے اس پر ایک ٹویٹ کیا ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ذرا یہ سنیے۔ شوکت عزیز صدیقی جو کہ سابق جج ہیں جنہیں برطرف کیا گیا تھا اور بے گناہ صرف اس لیے کہ انہوں نے ISI کے خلاف بات کی تھی، اس وقت جنرل فیض حمید کے خلاف انہوں نے بات کی تھی، ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کی مرضی کا فیصلہ کیا جائے، مرضی کے بینچ بنائے جائیں۔ اگر ان کو برطرف نہ کیا جاتا تو وہ آج سپریم کورٹ کے جج ہوتے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے اور سپریم کورٹ کے جج ہوتے، لیکن ان کو ایک مثال بنایا گیا ثاقب نثار کی عدالت نے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اس میں وہ شوکت عزیز صدیقی اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں، عالی مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، آج آپ کا اپنی ذات اور ساتھی جج صاحبان کے حوالے سے جذباتی ہونا اچھا لگا، مگر رمضان میں اللہ کو گواہ کر کے بتائیں کہ میری ایمانداری اور بے گناہی کا مکمل یقین ہونے کے باوجود مجھ پر ہونے اور جاری رہنے والے ظلم پر کبھی آپ کو ترس آیا؟ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ وہ مخاطب ہیں چیف جسٹس سے کہ جناب رمضان کے مہینے میں اللہ کو گواہ کر کے بتائیں کہ میری ایمانداری اور بے گناہی کا مکمل یقین ہونے کے باوجود مجھ پر ہونے اور جاری رہنے والے ظلم پر کبھی آپ کو ترس آیا؟ یہ سوال ہے اور یہ سوالات پوچھے جاتے رہیں گے۔ ابھی تو آپ چیف جسٹس ہیں، لوگ بہت سے احتراماً اور توہین عدالت کے خوف سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ثاقب نثار کا حشر کیا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں، کس کس نام، کس کس القاب سے یا لقبات سے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا، افتخار محمد چودھری،
تو کیا آپ یہ لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ اب بھی وقت ہے، آپ فل کوڈ بنائیں یا باعزت طور پر مستعفی ہو جائیں۔ نہیں ہوتے مستعفی تو کم از کم اپنے ساتھی ججوں کی مرضی، منشا، خواہشات، اور جو کہ بالکل جائز آئینی اور قانونی خواہشات ہیں، ان کا احترام کیجئے، ورنہ آپ نے یہ 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آئے گا، اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی، اس کو کون مانے گا؟ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔